شاید نہ جانتے میں جاوید انور ہوں، سید جاوید انور. میں نے کراچی سے آدم جی سائنس کالج سے انٹر کر کے امریکہ چلا گیا تھا. تو آج مجھے یقین نہیں آتا اتنے سال کے بعد میں اسلام آباد میں مجھے آنر کیا جا رہا ہے اور میں یہ اسپیچ اردو میں دے رہا ہوں. عموماً ساری اسپیچیں امریکہ میں انگریزی میں ہوتی ہیں، لیکن زلفی بخاری اور آدم سواتی صاحب بہت بہت شکریہ. سوری میں اتنے لوگوں سے ابھی ملا ہوں تو دماغ میں سب کے نام گھوم رہے ہیں کون کون ہے، لیکن بڑی خوشی ہے آپ لوگوں سے ملنے کا. آپ کی بیٹی سے فرح سے مجھے نہیں پتہ تھا کہ وہ مڈلینڈ آتی. ہمارا چھوٹا سا ٹاؤن ہے، وہاں پہ سال میں 2-3 مرتبہ آتی ہیں، میں نہیں پتہ تھا. تو یہ خیر اینی وے میں تھوڑا سا اپنی بچپن کی زندگی بتا دوں، کیونکہ میں سنگل پیرنٹ ہوم سے آیا تھا. میری والدہ اور والد کی سیپریشن ہو گئی تھی، تو اس کے بعد میں اپنے نانا نانی کے ساتھ رہتا تھا. میری والدہ ٹیلی فون آپریٹر تھیں اور ان کی کوئی تنخواہ 400-500 روپے ہوں گی زیادہ سے زیادہ. تو ہمارے نانا نانی کی وجہ سے ہم اچھی طریقے سے رہتے تھے، کیونکہ ہمارے نانا کافی ویل ٹو ڈو تھے اور انہوں نے ہمیں دیا ہوا تھا، ورنہ پتہ نہیں ہم کہاں رہتے اور کیا کرتے. اینی وے ہماری والدہ نے ٹیلی فون آپریٹر تھیں، لیکن خاص طور سے انہوں نے مجھ کو بہترین اسکول میں ڈالا، جس سے مجھے بہت مدد ملی. بعد میں اس کے بعد میں آدم جی سائنس کالج گیا. آدم جی سائنس کالج میں بہت اچھے اور امیر لوگ کے بچے آتے تھے، خاص طور سے آدم جی داؤد فیملی کے. تو اس زمانے میں میرا ارادہ ہوا، چونکہ سب لوگ امریکہ جا رہے تھے میں بھی جاؤں گا. تو میری امی کہنے لگی بیٹے میں یہاں پہ ٹیوشن نہیں دے سکتی، تو تمہیں کیسے بھیجوں گی امریکہ وہاں ٹیوشن دوں گا. خیر لانگ اسٹوری شارٹ، آخر میں میری نانی اور والدہ نے پیسے دیے، میں یہاں آیا. میں نے خوب محنت کر کے اسکول میں کام کیا، سمر میں وہ جاب کیے جو اس میں کنسٹرکشن میں، اس میں کافی پیسے میں. خیر اللہ نے مجھے کامیابی دی. اس کے بعد میں آئل بزنس میں کام کیا، پھر میں نے اپنی بزنس سٹارٹ کری. آپ ہی یاد رکھیے گا اور آپ کے جو بچے اور جو لوگ بھی ہیں نا، ان کو یہ بتائیے گا کہ دنیا میں اگر آپ محنت سے کام کریں اور آنیسٹی یعنی ایمانداری سے کام کریں، پہلی دفعہ دوسری دفعہ آپ سکسیزفل نہیں ہوں گے، لیکن ان دا اینڈ اللہ جو ہوتا ہے نا وہ دیکھتا ہے اور پھر آپ کو یعنی اس کا اجرا ملتا ہے اور یا اس کا محنت کا صلہ ملتا ہے. تو میرے ساتھ یہی ہوا کہ میں نے اپنی بزنس سٹارٹ کری 1984 میں. تو اس زمانے میں اس سے پہلے میرے پاس بڑا اچھا جاب تھا، کمپنی کا تھا. لیکن آپ کو پتہ ہے امریکہ میں جب حالات اچھے ہوتے ہیں تو لوگ بڑی تنخواہ دیتے ہیں. اس زمانے میں آئل بزنس بہت بومنگ تھی، تنخواہ بھی بہت اچھی تھی. لیکن جب رونلڈ ریگن جمی کارٹر کے بعد پریزیڈنٹ بنا تو آئل پرائس 42 سے آدھی سے بھی یعنی آدھی ہو گئی $24. تو پھر جو بڑے بڑے سینئر لوگ تھے اور جو کافی پیسے بناتے تھے، ان کی عمریں کوئی 40-45 سے اوپر ہوں گی، ان سب کو لے آف شروع ہوئے. تو میں نے اس زمانے میں ڈیسائیڈ کیا کہ بھائی ابھی تو میں 32 کا ہوں، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا کہ یہ مجھے لے آف کریں گے اور میرے خرچے کیسے پورے ہوں گے. تو میں نے اس وقت ڈیسائیڈ کیا کہ میں اپنی بزنس سٹارٹ کروں گا. اللہ تعالیٰ نے بڑی مدد کری اس میں، کیونکہ میرے پاس پیسے نہیں تھے. تو میں نے بجائے قرضہ لینے کے بینکوں سے میں ایک چھوٹا سا ٹاؤن ہے مڈلینڈ ٹیکسس، وہ امریکہ میں وہاں رہتا تھا. تو اس میں وہاں پہ انڈیپینڈنٹ آئل مین تھے، تو میں نے ان کے جانتے تھے، پھر میں نے ان کے ساتھ ڈرلنگ شروع کری. اللہ میاں نے وہاں بھی کامیابی دی. تو یہ کرتا تھا کہ میں ان سے 100% پیسے لیتا تھا، اور جب ویلز ڈرل ہو جاتے تھے تو 10% کا جو ریونیو آتا تھا وہ میرے نام ہوتا تھا. فرض کیجئے جیسے ان کے 10% ہے تو یہ 9% پہ چلے جاتے تھے.
1% مجھے دیتے تو ٹوٹل مجھے 10. اسی طرح سے بس کامیابی ہوتی رہی. اللہ میاں نے میری بڑی مدد کری. تو جب میری امی امریکہ آئیں تو وہ 203 میں آئیں امریکہ. وہ آنا نہیں چاہتی تھی, کہتی تھی کہ میں فرنگیوں کے ملک میں نہیں مروں گی. anyway تو وہ جب آئیں تو میں کافی مطلب حد تک کامیاب تھا, میرے پاس پیسے تھے. تو وہ بڑی ناراض ہوتی تھی کہ بھائی تم نے اتنے سوٹ کیوں بنائے ہیں, یہ نیا پھر سوٹ لیا ہے, تمہیں یہ نہیں خیال کہ یہاں ہمارے ملک میں اتنے لوگ ہیں جو جن کو تم یہ ڈالرز کو کنورٹ کرو تو کتنے لوگوں کا کھانا ہوتا ہے. خیر اب میں امی کو سمجھاتا تھا کہ بھائی بزنس میں آدمی کو ویل ڈریس ہونا چاہیے اور سب چیزیں. وہ امی کہتی بھول جاؤ, تم بس غریبوں کی مدد کرو. میں نے کہا اچھا امی کرتا تو ہوں, عیدی فاؤنڈیشن کو, بہت سارے لوگوں کو جو بھی. تو خیر anyway تو اس زمانے میں امی نے بس پاکستان پاکستان جو کہا نا, تو وہ میرے دماغ میں بیٹھ گیا. تو وہ کہتی تھی بیٹے اگر تم سکسیزفل ہو تو شیئر کرو لوگوں کے ساتھ. تو پھر اس سے جب امی کی بات ہوتی رہی ہے مجھ سے کنٹینیوسلی, تو میں پاکستان میں انوالو ہونا شروع ہوا. تو اس کے بعد سے میں دیکھتا تھا کہ کون لوگ اچھا کام کر رہے ہیں, کون سی فاؤنڈیشن ہے جو غریبوں کی مدد کرے گی, تو میں ان کی ضرور مدد کرتا تھا. لیکن میں اس کو پبلسائز نہیں کرتا تھا. لیکن پھر بات آگے نکل گئی. پھر نہیں 2007 کی بات ہے یا کب ہے, ایک دفعہ عمران صاحب امریکہ آئے تو میں اپنے پلین میں بیٹھا ہوا جانے والا تھا. تو ایک ڈاکٹر ہیں, انہوں نے کال کیا کہ بھائی آپ عمران خان سے مل سکیں. میں نے کہا بھائی میں تھوڑا ٹائم ہے. کہتا میں عمران کو آپ کے جہاز پہ لے آؤں گا. تو پہلی دفعہ میری ملاقات عمران خان سے 2007 میں ہوئی. پھر اس کے بعد آن اینڈ آف. پھر ایک دفعہ الیکشن میں ان کے لاہور گھر گیا اور اسی طرح سے ملاقاتیں ہوتی رہیں. اور لوگوں نے بتایا کہ دیکھو کتنے یعنی ان کا جو ریکارڈ ہے نا بہت ہی کلین ہے. کبھی میں نے, اور مجھے ایک بہت بڑی افسوس ہے, ہاں میں پالیٹکس میں نہیں ہوں, لیکن جس طرح سے ہمارے پریویس لیڈرز نے پیسے بنائے ہیں اور بلینز آف ڈالرز اس سے باہر ملک میں رکھے ہیں اور اپنے لوگوں کو بھول گئے ہیں, تو مجھے یہ جو دیکھ کے مجھے بہت ہی افسوس ہوتا ہے. میں نے کہا میں جو بھی کر سکتا ہوں میں اپنے ملک کے لیے کروں گا. اور خاص طور سے عمران ایڈمنسٹریشن نے مجھ سے مطلب ایک آنر بھی دیا اور اس کے ساتھ یہ بھی دیا کہ ہم آپ کے پیسے ایمانداری سے خرچ کریں گے. اور میں نے یہ دیکھا جب میں نے پیسے دیے تو واقعی یعنی انہوں نے یعنی جو کووڈ میں مدد کری, اس سے پہلے شوکت خانے میں, تو میں بڑا یعنی بہت ہی امپریس ہوا عمران کے ایڈمنسٹریشن سے کہ واقعی پہلی دفعہ میری زندگی میں ایسا کوئی آدمی آیا جو پاکستان کی خدمت کرے, سمجھا. اسی طرح سے پھر میں زلفی بخاری سے ملا. زلفی مجھ سے پہلے ملے عمران سے آنے سے پہلے. تو ویسے واشنگٹن کا قصہ بڑا عجیب ہے کہ عمران آ رہے تھے واشنگٹن. اب آپ کو پتہ ہے میں کسی کو کچھ کہنا نہیں چاہتا, تو وہ ہم اچھا فنکشن کر رہے تھے. ڈاکٹر ریاض صاحب بھی میرے ساتھ اس میں انوالو تھے, اور انہوں نے کیا کیا کہ بھائی ہمیں ایک اچھا, بہت سارے پاکستانی میں نے سنا آ رہے ہیں نیو جرسی سے, نیو یارک سے, ٹیکسس سے, کیلیفورنیا سے. میں نے کہا بھائی تو پھر میں نے زلفی سے کہا جتنے بھی پیسے خرچ ہوں, کچھ بھی ہو جائے, تو یہ فنکشن بہترین کرنا. واقعی بڑا اچھا فنکشن تھا, وہ تاریخی فنکشن تھا. میرا خیال ہے وہاں 35,000 30,000 کی کیپیسٹی تھی اور اس میں لوگ باہر 10-20 ہزار باہر کھڑے ہوئے تھے. تو بہت ہی سکسیزفل فنکشن. وہ پہلا فنکشن تھا کہ جو امریکنز نے دیکھا, امریکن سینیٹرز نے دیکھا. میں نے ڈونلڈ ٹرمپ سے بھی بات کری, اور اس کا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر تھا جان بولٹن. جان بولٹن سے میں 10 سال سے بڑی اچھی. تو اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک فارن لیڈر, اور یہ لائن لگی ہوئی ٹی وی پہ دکھا رہے تھے. تو میں نے کہا بھائی ہی از ویری پاپولر. تو اس کے بعد سے پالیسیز امریکہ میں چینج ہونی شروع ہوئی. اور سب سے پہلے ایک دفعہ, اس سے پہلے پاکستان سے
امریکہ کے کولڈ ریلیشن شپ تھے. تو وہ انڈیا نے یہاں پہ بامبنگ کری, مجھے جگہ نہیں پتہ ہے, لیکن اس کے 2 پلین گرائے گئے. اور اس کے گرانے کے بعد میں نے اس سے جان بولٹن سے کہا کہ یہ نیکڈ ایگریشن ہے, یہ تو آپ اس کو کنڈیم کریں. اس نے فورن منسٹر کو کال کیا اور دوسرے لوگوں کو کال کیا. پھر تو امریکہ کے ریلیشن شپ اچھے ہونے شروع ہوئے. اس سے پہلے کہ عمران خان واشنگٹن آئے تو میں پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ملا. میں نے کہا بھائی ایک ڈیموکریٹک